اچھا رائٹ، آگے چلتے ہیں جی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب ایک اور چیز آ گئی، چلیں اب یہ لیکن ہم اس کی بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا اور اس پہ بھی ہم ایک تھوڑی سی ان پٹ لے لیں گے مجاہد صاحب سے، عاصم صاحب سے. من قبلو، یہ قبلو جو ہے یہ حالت رفع میں نظر آ رہا ہے. کسی جگہ پہ قبلی بھی لکھا ہوتا ہے نا، اور یہاں پہ قبلو ہے، جبکہ اس سے پہلے حالت یہ حرف جر ہے من. تو یہ من جو ہے اس نے قبل کو چینج نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا، دیکھنے میں چینج نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ کسی جگہ پہ ہمیں قبلی بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور یہاں پہ ہمیں من قبلو ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ حرف جر جو ہے اس نے قبل کو، اس کی پیش نیچے نہیں گئی، زیر میں تبدیل نہیں ہوئی. ایسے ہی جی، اس من میں قبلی ہی پڑا ہے نا جی. اس میں زمان کی طرف جا رہا ہے قبل. جی بالکل ہے، اس میں زمان اسم ہے اور اس میں زمان ہے، لیکن بغیر زیر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے، اس کا بھی ایک کسی جگہ پہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قبل جو ہے اس یہ کی سر ریزن. السلام علیکم. جی 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 عاصم صاحب آگے جی پلیز. میں وعلیکم السلام. ایکسپلین کرتا ہوں. جی پلیز. قبل اور بعد جو لفظ ہے نا، بعد تھا یا بعد ظرف کے طور پہ آتے ہیں، اور یہ دونوں ہمیشہ اس کی جو کمبینیشن ہوتا ہے نا وہ مضاف الیہ کا ہوتا ہے. لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ من وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، یعنی اس سے پہلے من قبلی یوم اگر ہوتا تو یہ اس کا مضاف الیہ ظاہر ہو کے آ رہا ہوتا، تو اس کیس میں پھر یہ قبلی ہوتا. ادروائز جو ہے وہ من یا بعد دونوں جو الفاظ ہیں وہ پیش کے ساتھ آئیں گے. اس کو ہم وہ ہے، لیکن یہ محلن جو ہے وہ مجرور کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو عاصم صاحب نے ایکسپلین کر دیا. یاد رکھنے کے لیے صرف یہ کہ آپ کو قبل کا جو لفظ ہے اور بعد والا جو لفظ ہے، یہ دونوں الفاظ حرف جر کی وجہ سے کبھی حالت جر میں نظر آئیں گے اور کبھی نہیں نظر آئیں گے. حالت جر میں یہ آپ کو اس وقت نظر آئیں گے جب یہ کوئی مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بنا رہے ہوں گے، جیسے قبلی ہی لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ قبلو ہو ہوتا تو من کی وجہ سے من قبلی ہی بن جاتا. لیکن اگر یہ مضاف اور مضاف الیہ کے کمبینیشن میں نہ آ رہے ہوں، اکیلے لکھے ہوں، تو پھر یہ تبدیل نہیں ہوتے. ہاں، ہم چونکہ حرف جر دیکھ رہے ہیں نا اس سے پہلے، تو ہمیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ قبلو جو ہے یہ کون سی حالت میں ہے اس وقت، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ حالت رفع میں ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، تو ہم اب اس حرف جر کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ حالت رفع میں نہیں بلکہ یہ حالت جر میں ہے. ہاں لکھا ہوا ویسے نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، ہم نے بھی پڑھ لی، لیکن ہے یہ حالت جر میں، اپنی پوزیشن کے اعتبار سے حالت جر میں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، یہ صرف عاصم صاحب سے ایک جی چھوٹی سی اور اسی کی ایکسپلینیشن کہ یہ ظرف ہر لفظ کے ساتھ ایسا ہی. السلام علیکم سیرتا، اصل میں کولمبر آ گیا تھا تو میں وہاں تھا، تو کیا آپ کیا ڈسکس کریں تھوڑا سا اگر پلیز. جی جی، یہ رزاق صاحب کا ایک کوشچن پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد جی پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یہاں بھی ظرف آئے گا، یہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے یا بعد اور قبل کے لیے؟ باقیوں کے لیے بھی ہے ظرف جو ہے نا، باقیوں کے لیے ظرف کا یہ فارمولہ ہے کہ ظرف سے پہلے اگر اس کا یہ اس پہ ظاہر ہوگا، اگر وہ مضاف علیہ اس کا ہو تو پھر تو یہ ہو جائے گا، یہ بھی مجرور ہو جائے گا، نہیں تو یہ لفظاً اپنی اسی حالت. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل رزاق صاحب.
وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مضاف الیہ ظاہر نہیں ہے اس لیے یہ جو ہے نا پیش آیا. اگر مضاف الیہ ظاہر ہوتا تو پھر یہ یہاں پر جیسے من قبل ہی ہوتا, پھر یہ اگر اس میں مضاف الیہ ہی کی شکل میں ہوتا تو پھر من قبل ہی آتا, لیکن کیونکہ مضاف الیہ اس میں ہڈن ہے اس لیے یہ قبل ملے گا ہمیں. جزاک اللہ خیر. جی چلتے ہیں آگے آیت نمبر 3 پر. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. وآخرین اور دوسرے. آخرین ہمیں چینجڈ حالت میں نظر آ رہا ہے. یہ چینجڈ حالت جو ہے یہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے, اور یہ چینجڈ حالت کیوں ہے؟ یہ وا جو ہے یہ حرف عطف ہے. یہ کس کا حرف عطف ہے؟ یہ کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ جملہ آخر پیچھے کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ وا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پروبیبلی یہ آخرینہ بھی ہمیں چینجڈ حالت میں نظر آ رہا ہے. اب وہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کنیکشن کس کے ساتھ ہے. پیچھے جا کے آپ دیکھیے گا هو الذی بعث فی الامیین, وہ ہے جس نے بھیجا امیین میں رسول کو. اور اس کے بعد آگے بتایا کہ وہ یہ 4 چیزیں کرتے ہیں. یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. امیین میں رسول کو بھیجا اور آخرین میں بھی بھیجا, یعنی رسول کو امیین میں بھیجا جو ان کے ڈائریکٹ مخاطب تھے. عرب اس وقت کے جو لوگ تھے امیین تھے, ان میں مبعوث کیا جو ان کو تلاوت کرتے تھے, ان پہ ان کا تزکیہ کرتے تھے, ان کو تعلیم دیتے تھے کتاب و حکمت کی. اور ان کے علاوہ اور کس کے لیے رسول کو بھیجا یہ واو سے پتہ چل رہا ہے. اور آخرین, تو اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے باسا فی الامیین و باسا اور آگے یہ والا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی بھیجا جو تھا وہ امیین کے لیے بھیجا تھا اور آخرین کے لیے بھی بھیجا. آخرین اور دوسرے جن کی طرف بھیجا گیا وہ کون تھے؟ منہم, ان میں, لما یلحقوا, لما ابھی نہیں, یلحقوا وہ ملے, بہم یعنی وہ ان کے ساتھ گویا کہ اٹیچ کر دیا ہے ان لوگوں کو بھی جو ابھی نہیں آئے. تو ایک تو رسول کو بھیجا ان لوگوں میں جو وہاں موجود ہیں, امی ہیں, اور انہی میں سے رسول کو بھیجا. اور رسول کو صرف انہی کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ان سب لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ان کے بعد آنے والے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا گیا, مبعوث کیا گیا, اور صرف اس وقت کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے کیا گیا. تو یہ سینٹینس گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ صرف اس جگہ پہ ان عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. وآخرین اور دوسرے منہم ان میں, لما یلحقوا بہم, لما جو ابھی تک نہیں, یہ یلحقوا جو ہے الحاق سے نکلا ہے نا, ٹھیک ہے, ملنا یعنی اس وقت موجود نہیں ہے, بعد میں آنے والے ہیں, ابھی نہیں ہے وہاں پہ موجود. بہم ان میں, وہو العزیز الحکیم, اور وہ العزیز ہے اور الحکیم ہے, وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. اور یہ العزیز اور الحکیم جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں بھی آ رہا تھا, وہی صفات جو ہیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. حکمت اللہ کے پاس ہے, حکمت والا ہے. کون سی چیز کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کیا اس کی ٹائمنگ ہے, اس کے پیچھے اسٹریٹجی جو ہے وہ اللہ کی ہے. وآخرین منہم لما فرق یلحقوا ہے بہم. جو میں تھوڑی سی بات کر لوں گی.
جی جی دونوں پلیز. میں فرق ہے. عزیز ذل حکیم وہاں دونوں مجرور تھے اور یہاں دونوں مرفوع ہیں. عزیز الحکیم دونوں کے آخر میں یہاں پیش ہے، وہاں دونوں کے آخر میں زیر ہے. یہ تھوڑا سا بتا دیجیے. ہاں جی، وہاں پہ تو چونکہ وہ صفت بن کے آ رہے تھے نا اللہ کی، اور لفظ اللہ جو ہے وہ لام زیر لی کی وجہ سے مجرور ہو رہا تھا، اس لیے وہ صفت جو ہے وہ بھی مجرور ہو رہی تھی. اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں پہ یہ گویا کہ خبر بن کے آ رہے ہیں. ہوا وہ مبتدا ہے اور العزیز الحکیم یہ مرکب توصیفی اس کی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ اپنی اوریجنل حالت میں آ رہی ہے، اس کے مجرور ہونے کی یا منصوب ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے، اس لیے یہ اوریجنل حالت میں آ رہی ہے. الفاظ کا معنی وہی ہے یہ بھی گویا کہ بالکل ویسا ہی کمبینیشن جیسے پیچھے آیا، لیکن پیچھے وہ حالت جر میں چلا گیا ایک وجہ سے جو ہم نے دیکھ لی. لام کی وجہ سے، لام جو پہلے لگا تھا. جی للہ. بالکل، لام کی وجہ سے، اچھا لام جزاک کی وجہ اللہ. سے. ٹھیک ہے جی. جی 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 کوئی یلحقو کوشچن؟ کے ساتھ، یلحقو کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. ہاں جی، یہ پلورل ہے، یہ پلورل ہے، اور یہ اس کا نون ڈراپ ہوا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لما کی وجہ سے. ایسی ہے جی شہزاد صاحب، عاصم بھائی؟ جی سر ایسا ہی ہے. جی سر، لما جو ہے اصل میں لم اور ما لم جو ہے وہ جی، جازمہ ہے. جو ہم نے ایسے الفاظ پڑھے تھے جیسے کہ لم ہے، جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتے ہیں، اور وہ تبدیلی اگر نون والے فعل مضارع ہوں، کچھ ایسے نون والے فعل مضارع ہیں جیسے یہ بھی ہے یلحقونا، اس سے پہلے لم آ جائے یا لما آ جائے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ یلحقونا کا نون ڈراپ کر دیں گے اور اس کی جگہ الف لگا دیں گے. تو اوریجنل ورڈ ہے یلحقونا، لیکن یہاں پہ لما کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے اور الف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو فعل مضارع میں تبدیلی کرتے ہیں. QC4 میں اس کی ایک سمری ہے، کون کون سے الفاظ ہیں جو فعل مضارع کو چینج کرتے ہیں، اور کون کون سے فعل مضارع ہیں جن میں تبدیلی آتی ہے اور کون سے ایسے ہیں جن میں تبدیلی نہیں آتی. تو اس کو ایک دفعہ ضرور ریفریش کیجئے، ایک دفعہ اس کو دیکھیے. آسان ہے بہت، صرف ایک دفعہ ریفریش کرنے کی بات ہے، انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. فضل اللہ مرکب اضافی. یؤتیہ وہ دیتا ہے، آتا یؤتی، یؤتیہ وہ دیتا ہے یہ، یا وہ یہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے. عطا کرنے کے معنوں میں اسے استعمال کر لیتے ہیں ٹرانسلیشن میں. وہ عطا کرتا ہے یہ اللہ اپنا فضل، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. وہ یہ فضل عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اب یہاں پہ کوئی تفسیری پوائنٹ آ سکتا ہے کہ یہ کس فضل کی بات ہو رہی ہے، یہ فضل کون سا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. رسول بنانا، یعنی کسی کو رسول کے طور پہ منتخب کرنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور یہاں پہ ہم اس معنوں میں بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ رسول کو جہاں بھیجا گیا، جس کے لیے بھیجا گیا، جو ان سے فیض یاب ہوئے ان کی تعلیمات سے، وہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اسے عطا کرتا ہے. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم
یہ زو کا ورڈ آ گیا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہیں پہ، ریسنٹلی اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ الفضل العظیم کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہ تو مرکب توصیفی ہے نا، عظیم فضل۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ذو کا مطلب کیا ہے؟ والا، فضل عظیم والا ہے، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ لفظ اللہ مبتدا بن گیا جملے میں، اور ذو الفضل العظیم جو ہے یہ اس کی خبر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ زو کو ذرا ریفریش کر لیتے ہیں، تو کون کروائے گا اسے ریفریش؟ زو والا، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ؟ یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا یہ زو، کچھ خمسہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے، وہ شاید اس میں تھا زو۔ خمسہ اسما کچھ اسماء یہ خمسہ مجاہد صاحب میں نے گروپ پہ بھی ڈالے تھے لاسٹ ویک میں، آخری شاید میسج یہی ہوگا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں اسلم، میں نے اسماء خمسہ دیے تھے اصل میں، کہ وہ جب مضاف کے طور پہ آتے ہیں تو ان کی ڈیفرنٹ جو فارمز ہیں، مرفوع اور نصب اور جر میں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذو الفضل عظیم اسی میں سے ہے، جی، موصوف اور صفت مل کر جو مضاف الیہ بنے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں آپ دیکھیے کہ ذوالفضلی، صرف اس کو دیکھ لیجئے، یہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ الفضل جو ہے یہ حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں جانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، پیچھے کو حرف جر تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ذوالفضل جو ہے یہ کوئی مرکب اضافی کا کمبینیشن بن رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرا اسم الفضل حالت جر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالت جر میں جانے کی تو ہم نے یہی وجوہات پڑھی ہیں، یا تو کوئی حرف جر پیچھے نظر آ جائے گا، یا پھر وہ کسی مرکب اضافی کا حصہ ہوگا۔ یہاں پہ چونکہ حالت جر ہے، لیکن کوئی اس سے پہلے حرف جر نظر نہیں آ رہا الفضل سے پہلے، یہ زو کا ورڈ لکھا ہوا ہے، تو اب گویا کہ ہم یہ اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ذوالفضلی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ معنی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ذوالفضلی، فضل والا، مرکب اضافی کا کمبینیشن بناتا ہے، اور زو جو ہے یہاں پہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے، اوریجنل حالت میں۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم، اور عظیم چونکہ الفضل کی صفت ہے وہ اس کو فالو کرے گی، الفضل جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو العظیم بھی حالت جر میں چلا جائے گا۔ تو اللہ فضل والا ہے، عظیم، عظیم فضل والا ہے، بہت فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ تو انلمیٹڈ ہے، بہت فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو حملوا التوراۃ، حملوا، یہ پہلی چیز تو یہ کہ آخر میں الف لگا ہوا ہے، تو یہ جمع کا ورڈ ہے۔ حملوا فعل ہے، اور یہ پیسو وائس فعل لگ رہا ہے، حملوا ایسے ہی ہے جی۔ حملوا التوراۃ، جنہیں تورات گویا کہ ان کے اوپر رکھی گئی، ان کو اٹھوائی گئی، اٹھوائی گئی اس معنوں میں لے لیں، وزن اٹھانا ہے نا، ہا میم لام سے نکلا ہے، حمل سے نکلا ہے۔ حملوا، اٹھوائی گئی، جن کے اوپر لادی گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ٹرانسلیشن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ حملوا التوراۃ، جن پر تورات لادی گئی، اس کا وزن ڈالا گیا۔ مثل الذین، مثال ان کی جو یا جن پر حملوا التوراۃ، تورات کا وزن ڈالا گیا، تورات کا وزن ڈالا گیا، ثم پھر لم یحملوها، لم آ گیا پھر یہاں پہ، تو یحملونا تھا،
यहमिलूना, वो यहमिलूना से यहमिलू रह गया, नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से, अभी पीछे हमने पढ़ा। वही रीजन यहाँ पे भी अप्लाई होती है, लम्मा और लम दोनों एक ही काम करते हैं। लम यहमिलू हा किस तरफ जा रहा है? तौरात की तरफ, तौरात की तरफ। तौरात की तरफ। सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर ना उठाया, यहमिलू, यहमिलूना वो उठाते हैं, लम यहमिलूना ना उठाया, पास में चला जाएगा ना मानी लम की वजह से, ना उठाया उन्होंने उसे, यानी उन पर तौरात का वजन डाला गया और फिर उन्होंने उस वजन को ना उठाया, यानी उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर सके, उन्होंने उसकी केयर नहीं की। ऐसे मिसाल उनकी, मसालुल लजीना, उनकी मिसाल ऐसे है, हुम्मिलुत तौराता, जिन पर तौरात लादी गई, सुम्मा फिर, लम यहमिलूहा, उन्होंने नहीं उठाया उसे, तौरात को उठाया नहीं। का, जैसे मसलिल हिमार, हिमार कहते हैं गधे को, वाहिद वाहिद लफ्ज है ये। मसलिल हिमार, ये असल में था मसलुल हिमार, का की वजह से वो जर में चला गया है, का भी जो है वो जर में ले जाता है लफ्ज को, तो का मसलिल हिमार बन गया, यानी हिमार की मिसाल है, मुरक्कब इजाफी मसलुल हिमार था, ये मसलिल हिमार बन गया। तो उनकी मिसाल जिन पर तौरात लादी गई वैसे है जैसे गधे की मिसाल, यहमिलु जो उठाता है, ये जिसने उठाया हुआ है, असफारा, असफारा, असफार कहते हैं किताबों को, भारी किताबों को, जमा है। अच्छा, इसका जो रूट वर्ड है वो भी सीन फा और रा ही है, सफर से निकला है। तो यहमिलु असफारा, जिन पर भारी किताबें लादी गई हो, तो इनकी मिसाल जिन पर तौरात लादी गई थी और उन्होंने तौरात का वजन जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया, उसको उठाया नहीं है, उसके उसको गोया के इसकी ट्रांसलेशन में जब हम आएंगे कि तौरात को फॉलो ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अगर पढ़ा तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया, जिम्मेदारी बस नहीं। उसको उठा उठा के फिरते रहे, उठा उठा के फिरते रहे। तो उनकी मिसाल कैसी है? गधे की है जिस पर बोझ डाल दिया जाए, गधे को क्या पता कि उसके ऊपर क्या है, वो बोझ उठाए उठाए फिरता रहेगा बस, और उससे कुछ इस्तिफादा नहीं कर सकेगा। तो बस ऐसे ही है, तौरात भी नाजिल की गई और जिन पर नाजिल की गई वो उसको उठा उठा के फिरते रहे, लेकिन उसे ना फॉलो कर सके, ना उसके अहकाम को इम्प्लीमेंट कर सके। डॉक्टर साहब कहते थे कि यहाँ पे ये लफ्ज जो है तौरात का, इस लफ्ज को आज के दौर में कुरान से जरा रिप्लेस करके देखें कि हम पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो जब कुरान का लफ्ज यहाँ पे रखें तो कुछ अपनी मिसाल भी ऐसी महसूस होती है कि उन लोगों की मिसाल भी ऐसी है जिन पर कुरान नाजिल किया गया और वो बस उसको उठा उठा के फिरते रहे, तो क्या वही मिसाल हमारी भी बनती है ना, कि उसके साथ इंसाफ नहीं कर सके, उसको फॉलो नहीं कर सके, बस हम उसको उसका वजन उठा के फिरते रहे। कमसलिल हिमारी यहमिलु असफारा, बिसा मसलुल कौमिल लजीना, बिसा का मतलब बुरा, बिसा बुरा है, मसलुल कौमी अल्लजीना कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह, बुरी है मिसाल, बिसा मसलु, बुरी है मिसाल, मिसाल किसकी? मसलुल कौमी, कौम की मिसाल, ऐसी कौम की मिसाल, अल्लजीना वो जो, जिसने, कज़्ज़बू, कज़्ज़बू उन्होंने तकजीब की, भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात की। बुरी है मिसाल उन लोगों की कह लें या उस ग्रोह की
جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم کو، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. القوم الظالمین، یہ قومہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے مفعول بن کے آیا ہے. اور قوم الظالمین جو ہے ظالم قوم، یہ کون سا کمبینیشن بن رہا ہے؟ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب اضافی. نہیں، مرکب اضافی نہیں بنے گا، مرکب توصیفی ہے. ہاں جی، ہاں جی، اضافی میں تو وہ دوسرا لفظ جو ہے اس کا الف لام غائب ہو جاتا ہے نا، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. اب ذرا پیچھے آ کے باقی الفاظ کو بھی دیکھ لیں. ہم نے یہاں پہ گرامر زیادہ نہیں ڈسکس کی، معنی کلیئر ہو گئے. اللہ ایسی قوم کو، ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. بس یہاں پہ ذرا وہی بات ہے کہ تورات کے لفظ کو نکال کے قرآن ڈال لیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو، ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ اللہ نے تو ہدایت کا ایک پورا نسخہ دے دیا، لیکن اگر اس نسخے کو ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر سمجھ لیا تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گدھا جو ہے اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے اور وہ اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہے، چاہے وہ اس کے ساتھ جتنی مرضی اپنی اٹیچمنٹ شو کر رہا ہو، وہ اس کو جتنا مرضی اس بوجھ کو اٹھا رہا ہو، لیکن بہرحال وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اب پیچھے آتے ہیں. مثل الذین، یہ مثل جو ہے لفظ یہاں پہ 2 دفعہ آیا، بلکہ 3 دفعہ آیا اسی ایک آیت کے اندر. مثلو، پہلا مثلو جو آپ دیکھ رہے ہیں الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے لفظ، پہلا لفظ مثال اس کا معنی ہے الف لام اور تنوین کے بغیر ہو؟ مرکب اضافی میں ہوتا ہے نا ایسا، کتاب اللہ، ایسے ہی ہے نا. تو یہ شاید پھر مرکب اضافی کا پہلا اسم بنا رہا ہے. تو پھر اس میں دوسرا اسم کون سا ہے؟ جو اس کے آگے لکھا ہوگا وہی ہونا چاہیے نا، جو اس کے آگے لکھا ہوا ہے وہی ہونا چاہیے. وہ تو اللہ زینا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا. نہیں، ان اللہ کی زینا تو مثال، ان سب کی مثال جو، تو اللہ زینا ہی بنتا، لیکن اللہ زینا جو ہے یہ ہمیں چینجڈ حالت میں کبھی نظر آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو مبنی ہے نا، یہ تو ایسے ہی لکھا جائے گا. مجرور بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہے حالت جر میں اور یہ مرکب اضافی کا ہی کمبینیشن ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اللہ زینا کہیں چینج حالت میں لکھا ہی نہیں ہوتا، یہ چینج ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، پہلے والے اسم سے ہم نے گیس کر لیا کہ یہ اگر بغیر الف لام کے، بغیر تنوین کے لکھا ہے تو ہے مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا یعنی یونیک کمبینیشن بن رہا تھا، جس میں کہ جو مضاف الیہ ہے، یعنی جو دوسرا اسم ہے مرکب اضافی کا، وہ چونکہ مبنی ہے، وہ اپنی حالت چینج نہیں کر رہا. تو اب اس مرکب اضافی کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے اسم سے اس کو پہچانیں. ٹھیک ہے، اللہ زینا یہاں پہ موصولہ کے طور پہ تو نہیں آیا؟ موصولہ بھی ہے، وہ بھی بنے گا. یعنی اور آپ دیکھیں پھر کہ پورا یہ، فکرہ دیکھیں گے تو موصولہ ہے، مثل الذین. جی جب اس کو ہم آگے جوڑیں گے نا تو پھر یہ یعنی آپ دیکھیے گا کہ اس کا صلہ بھی آئے گا. اس میں اشارہ بھی صلہ بنتا ہے بھی آئے گا اور اس کے آگے اور اس وہ کا
ہاں آگے اس کا وہ کمبینیشن بھی شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی اگر آپ صرف پہلے دو الفاظ کو دیکھیں تو وہ مرکب اضافی. میں ماسالو کو ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا ماسالو آپ کو کہاں پہ نظر آیا؟ یہ دوسرا ماسالو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ماسال الحمار. یہ بھی اوریجنلی ماسالو تھا. اگر کا کو ہٹا دیں تو یہ بھی ماسالو تھا. ماسال الحماری بالکل پرفیکٹ مرکب اضافی کا کمبینیشن تھا. لیکن یہاں پہ ماسالو جو ہے وہ ماسالی میں چینج ہو گیا اس لیے کہ شروع میں کا آ گیا. کا جو ہے وہ بھی مجرور کر دیتا ہے اپنے سے متصل جو اس کا اسم ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تیسرا مسلو کہاں پہ آ گیا؟ یہ مسل القومی. یہ بھی مرکب اضافی کا کمبینیشن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب اضافی میں ہمیں مسلو جو ہے وہ 3 جگہ پہ نظر آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ یہاں پہ ذرا کلیئر ہو گئی. اچھا اب اور اس میں ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. ٹائم ہم چونکہ پہلے اوپر جا چکے ہیں ذرا کوئکلی کرتے ہیں. لیکن اور کون سی چیزیں یہاں پہ دیکھنے والی؟ بیسا جو ہے شیخ صاحب جی جی یہ بتا دیں کہ یہ مفعول ہے یہ فعل ہے اس میں تاکہ سب کے لیے بات لمبی نہ ہو جائے گی. اس میں جامد ہے سر، یہ کافی لمبا چیپٹر ہے. ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس کو ہاں یہ لمبا ہو جائے گا ذرا. تو بیسا کا مطلب برا. ابھی ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے لیکن اس کو انشاءاللہ آگے کسی جگہ پہ جا کے پڑھیں گے. اسپیشل چیزیں ہیں، اسپیشل چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ایڈ کرتے رہیں گے. اچھا اور کوئی چیز جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے وہ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے مس نہ کر دی ہو. لم کو ہم نے دیکھ لیا. لم اور لما کی 2 اپلیکیشنز آج کی آیات میں مل گئی ہمیں جس میں کہ فعل مضارع جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ایک باریکسا سر پوائنٹ ہے، یہ دوسرا جو لم ہے نا، لم یحملوہا. جی جی یہ یحملو جو ہے نا جمع کا سیغہ ہے لیکن اس کے آگے الف نہیں آ رہا. تو قاعدہ شاید پہلے سے بھی لوگوں کو معلوم ہوگا. جسٹ میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ جمع کے سیغے میں جب الف آنا ہوتا ہے اگر اس کے آگے ضمیر لگ جاتی ہے تو پھر الف کو حذف کر دیتے ہیں. یحملو جی بالکل ہا ہو گیا، الف بیچ سے حذف ہو گیا. بالکل. اگر اکیلا لکھا ہوتا تو پھر نون ڈراپ ہوتا اور اسی جگہ پہ الف آ جاتا. لیکن جب ساتھ اس کے ضمیر جڑ کے آئے گی تو پھر اب وہ الف نہیں لکھا جائے گا. اب نون ڈراپ ہوگا، الف بھی نہیں لکھی جائے گی اس کی جگہ پہ اور ضمیر ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. تو یہاں پہ ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور اچھا ہوا ہے کہ بھی ریفریش ہو گیا یہ بھی. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز اس میں آیات اللہ کو سمجھ رہے ہیں؟ بھی آیات اللہ مرکب اضافی ہے. آیات اللہ تھا باز عربی کی وجہ سے وہ بھی مجرور نظر آ رہا ہے. آیات بھی مجرور ہو گیا اور یہ آیات اللہ بن گیا. تو مرکب اضافی ہے اور شروع میں حرف جر بھی ہے تو مرکب جاری بھی ہے. اور اس کے علاوہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین یہ ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کویسچن ہو کسی کا تو وہ لے لیتے ہیں. ادروائز پھر ہم کلاس ابھی کے لیے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں بس ہم کلاس ختم کرتے ہیں جی. انشاءاللہ یہیں سے آگے اگلی کلاس میں شروع کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے اسی طرح سے تھوڑا سا لائٹ رکھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے نئی چیزیں ایڈ کریں گے اور اس کو آگے چلاتے رہیں گے. آپ لوگوں نے اس میں بہت کچھ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ میجورٹی چیزیں وہ ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اور اگر آپ نئے رولز کو نہ بھی فالو کر رہے ہو تو آپ کو اس میں سے اکثر کی ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. تو نئے رول سے ہم کچھ نئی باریکیاں پڑھتے جائیں گے لیکن ہم ان کو ایک سلو پیس کے اوپر انشاءاللہ ایڈ کریں گے. تو یہ اسی طرح انٹریکٹیو سیشن آگے جاری رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ پڑھ لیتے. جی جی پلیز. سر یہ جو لکھا ہوا ہے یؤتی ہی ذالک فضل اللہ یؤتی ہی، یہی ہے یہ فضل کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے.
ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی دیتا ہے، عطا کرتا ہے وہ اسے، یعنی اس فضل کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، چلیں پھر دعا پڑھ لیتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، تجویز ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی ایک تجویز آئی جی، پلیز الیاس صاحب۔ وہ تجویز یہ تھی کہ جس طرح نا یہ جتنی آیتیں ہم نے 3-4 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کے بارے میں نا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا اچھا وہ ایک چھوٹا سا وہ ان کے درس کا حصہ اگر شروع میں یا آخر میں وہ بڑا کوئکلی گزر جائے گا، اور اس میں وہ تفسیر بھی اور حدیث کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہوئے اگر اپنے لیکچر کے شروع میں یا اینڈ پہ تھوڑے سے 4-5 منٹ کے لیے وہ حصہ اگر چلوا دیا کریں تو اس سے ہمیں تفسیر کا سارا باقی مسائل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جی یہ بھی اچھی تجویز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، وہ شارٹ سا 4-5 منٹ اس کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، ان 4-5 آیتوں کے لیے، یہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سب لوگ اس سے متفق ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اگلی کلاس میں اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دعا پڑھتے ہیں۔ رائٹ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک۔ ونتوب الیک۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔